إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، دین کے 3 بنیادی اصول اس کتاب کا تیسرا حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے متعلق ہے، اس حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ قبر میں 3 سوال: تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون؟ ان 3 سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا ہے، اور اس جواب کا مدار جہاں معلومات پر ہے وہیں یقین اور ایمان پر بھی ہے۔ وہاں جواب صرف وہ نہیں دے گا جس کو معلوم ہے، بلکہ وہاں جواب وہ دے گا جو ان باتوں کو مانتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہے۔ لیکن ایمان کے لیے علم ضروری ہے۔ آدمی ایمان لائے تو کس پر لائے اور کیسے لائے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جو دینی مجلس ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان 3 سوالوں کا جواب صحیح طور پر ہم معلوم کریں اور اللہ کو پہچانیں، اللہ کے دین کو جانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں۔ کچھ درجے میں معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے، پھر زندگی جتنی باقی ہے اتنی تفصیل آدمی جان سکتا ہے، لیکن بنیادی باتیں، کچھ موٹی موٹی باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک آیت کی تفصیل سے دیکھی تھی، اور اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ تورات اور انجیل میں کس طرح سے آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ آج اس سے آگے ہم بڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور باتیں ہم جانیں گے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 63 سنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 63۔ منہا 40 قبل النبوہ، ان 63 سالوں میں سے 40 سال نبوت سے قبل کے ہیں۔ و23 نبیا رسولا، اور 23 سال، 20 اور 3، 23 سال نبی اور رسول کے طور پر آپ رہے۔ یعنی کل ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، اور 40 سال نبوت سے پہلے کے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ 23 سال تک نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ نبئ بِاقْرَأْ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ وَبَلَدُهُ مکہ، آپ کو اقرا اس وحی کے ذریعے نبی بنایا گیا، اور یا ایھا المدثر اس سورت کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے آپ کو رسول بنایا گیا۔ وَبَلَدُهُ مکہ، اور آپ کا شہر مکہ تھا، آپ کا شہر مکہ تھا۔ اس کو ہم تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سنہ، 63 سال کی عمر، 40 سال میں نبوت اور 23 سال آپ نبوت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لوگوں میں توحید کی اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا نبی اور رسول کے طور پر۔ آپ کو نبوت دی گئی 40 سال کی عمر میں۔ فَمَكُثَ بِمَكَّةَ 13 سَنَةً يُوحَىٰ إِلَيْهِ، اور آپ 13 سال تک مکہ میں رہے، آپ کو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔ ثم امر بالہجرۃ فہاجر 10 سنین، اور پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ ہجرت کر کے 10 سال تک مدینہ میں رہے۔ ومات وهو ابن 63، اور آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ تو ابن عباس کے ایک ہی قول میں یہ پوری بات موجود ہے۔ امام البخاری نے مناقب الانصار میں حدیث نمبر 3902، اور امام مسلم نے کئی مقامات پر کتاب الفضائل میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2351 سے آپ آگے دیکھیں۔ تو 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، 13 سال آپ مکہ میں رہے، دعوت دیتے رہے۔ پھر 13 سال کے بعد جب مشرکین نے آپ کو مجبور کر دیا اور دعوت دینا بلکہ وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا، تو اللہ کے حکم سے آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر مدینہ میں آپ آخر تک رہے، اپنی وفات تک آپ نے مدینہ ہی میں قیام کیا، واپس لوٹ کر مکہ نہیں آئے۔ حج اور عمرے کے لیے آپ آئے، لیکن رہائش کے لیے آپ مکہ میں نہیں آئے، آپ مدینہ میں مستقل رہے، اور 10 سال تک مدینہ میں رہ کر اس کے بعد 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اختصار کے ساتھ میں ترتیب ہے، نبوت، ہجرت اور وفات۔ یہاں ایک بات شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبئ بِاقرأ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، آپ کو اقرا سے نبی بنایا گیا اور مدثر سے رسول بنایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، یہاں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نبوت اور رسالت میں فرق ہے، نبوت میں اور رسالت میں فرق ہے۔ نبی اور رسول دونوں الگ ہوتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نبی بنایا گیا اقرا سے۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں جو سورۃ العلق کی ہیں، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ اے چادر میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، قم فانذر، لوگوں کو خبردار کیجیے۔ تو یہ جو لوگوں کو کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، یہ جو حکم آیا تو یہ لوگوں کو پیغام پہنچانے کے تعلق سے تھا، اور یہی رسالت ہے، یہی رسالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیے۔ تو پیغام پہنچانے کا حکم بعد میں آیا، لیکن اللہ کا پیغام پہلے آیا۔ تو جب اللہ کا پیغام آیا تو آپ نبی بنے، اور جب اللہ نے پیغام پہنچانے کا حکم دیا تو آپ رسول بنائے گئے۔ عام طور سے علماء نے یہی بات کہی ہے۔ قرآن کریم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کہہ کے بھی خطاب کیا ہے اور رسول کہہ کے بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول دونوں ہیں، آپ نبی بھی ہیں
اور رسول بھی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور خبردار بنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد، بشیر یا مبشر اور نذیر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا اے نبی، تو خطاب نبی سے ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر؟ شاہدن، لوگوں پر گواہ، لوگوں پر گواہ، یعنی قیامت کے دن آپ ماننے والوں کی اور نہیں ماننے والوں کی گواہی دیں گے۔ جن کو آپ نے دعوت دی ان پر آپ گواہ ہیں، کس نے مانا کس نے نہیں مانا۔ اور نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول، جب ان کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن اور قضیہ اللہ کے پاس پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قوم سے پوچھے گا تم کو ڈرانے والا آیا؟ تو کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، صاف پکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، کیا ہم کو کسی نے بتایا نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، توحید کسی نے ہم کو نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو اس وقت میں نوح علیہ السلام اپنے گواہ کے طور پر کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس وقت میں امت مسلمہ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی اور امت مسلمہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ان کی گواہی صحیح ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی بات صحیح ہے کہ گواہی کون دیں گے؟ مسلمان، اور مسلمان گواہی دے رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں، اس کی گواہی کون دے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی اور امت کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، مبشر نیک اعمال کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ نماز پڑھیں گے تو کیا ثواب ہے، ذکر کریں گے تو کیا ثواب ہے، حلال پر کیا انعام ہے، حرام سے بچنے کا کیا انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں پر ثواب بتایا اور لوگوں کو جنت کی ترغیب دی۔ وَنَذِيرًا، اور لوگوں کو ڈرانے والے۔ ڈرانے والے کا مطلب آخرت کے عذاب سے، دنیا میں اللہ کے عذاب سے، برے اعمال کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ کوئی آدمی اس کو اگر صرف ترجمہ پڑھ لے، ڈرانے والا، دیکھو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ ہے، نعوذ باللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض اوقات صرف تراجم سے آدمی غلط مطلب لے سکتا ہے۔ ڈرانے والے، بعض اوقات آدمی سوچتا ہے ڈرانے والے کا کیا مطلب، ہم کو ڈرانا چاہیے لوگوں کو۔ یہاں ڈرانے والے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ خود لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ خوشخبری دینے والے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈرانے والے، یعنی خبردار کرنے والے۔ نذیر، النذیر العریان، عرب میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی خطرہ آیا اور بہت بڑا خطرہ ہو تو وہ آدمی عرب میں اپنے کپڑے اتار کے بھاگتا تھا۔ عریان، برہنہ، بغیر لباس کے وہ بھاگتا تھا چلاتے ہوئے لوگوں کو۔ اس کو دیکھ کے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ کوئی بہت بری اور بڑی چیز سے ڈرا رہا ہے۔ تو نذیر اس معنی میں کیوں کسی سے ڈرا رہا ہے، کسی ہونے والے نقصان سے، کسی آنے والے خطرے سے وہ ڈرا رہا ہے۔ تو یہ دھمکی کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ ڈرانا کیسا ہے؟ جیسے زلزلہ آ رہا ہو، طوفان آ رہا ہو اور ایک آدمی لوگوں کو ڈرا رہا ہو، تو مستقبل کے ایک خطرے سے یا حال میں خطرہ ہے اس سے انسان لوگوں کو ڈرائے، یہ نذیر اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ مبشر ہیں، نذیر ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا
دعوت دینے والا، اور سراجم منیرا، روشن چراغ، اپنی زبان سے لوگوں کو اللہ کی عظمت بتا کے اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے، اور اپنے عمل سے لوگوں کو رہنمائی دینے والے۔ جیسے ایک چراغ ہوتا ہے کہ اگر وہ چراغ موجود ہو تو انسان کو راستہ دکھائی دیتا ہے، اور اگر چراغ نہ ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور راستہ ملتا نہیں ہے۔ تو آپ اپنے قول سے بھی اور اپنے وجود سے بھی لوگوں کے لیے رہنما تھے۔ قول سے بھی گائیڈنس، اور آپ کا وجود، آپ کی زندگی خود ایک رہنمائی تھی کہ آپ جو کرتے تھے صحیح کرتے تھے، آپ جو بولتے تھے وہ صحیح بولتے تھے، آپ اپنے قول سے بھی رہنمائی کرتے تھے، اپنے عمل سے بھی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ نے کیا خطاب کیا، تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی عربی زبان میں نبأ سے ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر۔ ابن منظور کہتے ہیں نبی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من انبأ عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے آنے والی خبر لوگوں کو دے، جس کے پاس خبر کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو امین نہیں مانتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں امین ہوں، میرے پاس آسمان سے خبر آتی ہے صبح شام۔ یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نبأ آئے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس میں ایک اور معنی بھی ہے، وہ ہے نبوہ۔ نبوہ، نبوہ کا معنی ہوتا ہے ٹیکڑی۔ ہموار زمین ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ جگہ کیسی ہوتی ہے؟ اونچی جگہ ہوتی ہے، نبوہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس پر سے بھی بنا ہوا، اس سے بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ نبی عام لوگوں سے بہتر ہوتا ہے، اور مقام میں بھی اونچا ہوتا ہے، اور کردار میں بھی دوسروں سے نمایاں اور اچھا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کا معنی اس سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرا جو لفظ اس سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45-46 ہے، دوسرا جو آپ کا مقام ہے وہ رسالت کا ہے۔ رسول، رسول رسالہ سے ہے۔ رسالہ کا معنی ہوتا ہے پیغام، پیغام۔ رسول مرسل کے معنی میں آتا ہے۔ انا الیکم، سورہ یاسین میں کیا ہے؟ لمرسلون۔ تو مرسل کا معنی ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے پیغام کے ساتھ۔ ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ تو جو پیغام لے کر آتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں، اور جو پیغام لاتا ہے اس کو رسالہ کہتے ہیں۔ اس لیے میگزینز کو رسالے کہا جاتا ہے، وہ پیغام ہوتا ہے کسی کا۔ یا ایھا الرسول، اے پیغام بر، میسج لے کے جانے والا، انگلش میں جیسے اس کو میسنجر کہتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے پیغام بری نہیں کی، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ حق کا پیغام لوگوں کے خلاف آپ پہنچائیں گے تو لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، تو آپ بے خوف رہیں، آپ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت میں حفاظت ہے، دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے میں اللہ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے۔ انسان صحیح سلیقے سے دعوتی ذمہ داری نبھائے
اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ موجودہ حالات میں بھی دعوت سوجھ بوجھ کے ساتھ دعوتی ذمہ داری ہم نبھائیں، امت کی، قوم کی حفاظت ہوگی۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ضروری ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اس سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ یہ دو لقب آپ کے ہیں، اور قرآن کریم میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی بھی کہا، تقریباً 13 مقامات پر اللہ نے بات کہی ہے، یا ایھا النبی، اور یا ایھا الرسول بھی اللہ نے کہا ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دونوں کو جمع بھی کر دیا، نبی اور رسول۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ ان قریب میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگاری کا اہتمام کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، وہ لوگ جو اس رسول پر جو نبی امی ہے ایمان رکھتے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ یہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ یہاں باقی تفاصیل ہم کبھی اور دیکھیں گے، لیکن یہاں پر جو اصل استدلال ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، الرسول النبی، جو اتباع کرتے ہیں، متقی لوگ کون ہیں؟ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو ایک امی نبی ہے۔ تو اللہ نے رسول کہا اور اس کے بعد کیا کہا؟ امی نبی۔ یہ امی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے اور امی ہے۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کو بھی جمع کر دیا اور آپ کی نبوت کو بھی جمع کر دیا، لیکن پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ رسالت کا، اس لیے کہ رسالت نبوت سے اعلیٰ مقام ہے، رسالت نبوت سے اعلیٰ مقام ہے۔ رسول نبی سے اونچے مرتبے والا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے پہلے نبی کون؟ آدم علیہ السلام، لیکن پہلے رسول کون؟ نوح علیہ السلام۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ بخاری کی بھی حدیث ہے اور بھی احادیث ہیں کہ سب سے پہلے نبی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ جب بگاڑ آیا، توحید سے شرک کی طرف لوگ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے نوح علیہ السلام کو رسالت عطا کی اور قوم کی طرف بھیجا، جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ لیکن اس سے پہلے کوئی رسول نہیں، سب نبی تھے۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، رسول نہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اس کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام آیا، تو پیغام آیا تو کیا ہو گیا؟ وہ نبی۔ شریعت کا، دین کا پیغام آنا اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ نبی۔ اور اس پیغام کو پہنچانے کا جب حکم آتا ہے تو وہ کون بن جاتا ہے؟ رسول۔ تو یہ عام طور سے علماء نے یہ فرق بتایا، یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی، کہتے ہیں والفرق بین الرسول والنبی کما یقول اہل العلم،
رسول اور نبی میں فرق جیسا کہ اہل علم نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان النبی هو من اوحی الیہ بشرع ولم یؤمر بتبلیغہ، نبی وہ ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اوحی الیہ بشرع، صرف وحی کی کہا نہیں، کیا کہا؟ اسی معنی میں کیا کہا؟ شریعت کی وحی کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں کیا کرو؟ صندوق میں رکھو اور اس کو بہا دو۔ بعد میں پھر ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی دودھ پلاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی جانداروں کی طرف بھی آتی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، چھتا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وحی۔ لیکن کیا وہ شریعت ہے؟ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف شریعت کی وحی آئی تھی؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں، یاد رکھیں اس کو، کہ ان النبی هو الذی من اوحی الیہ بشرع، کہ نبی وہ ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے شریعت کی، دینی احکام کی وحی آئے، چاہے عقیدہ ہو یا عبادات ہو یا اخلاق ہو، اللہ کی طرف سے شرعی وحی آئے۔ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ، اور اسے تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے۔ وَالرَّسُولُ مَنْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ شرعی معاملات کی وحی کرے اور اسے حکم دے کہ اس کی تبلیغ کرے اور اس پر عمل کرے۔ علماء نے مزید اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ اپنی ہی قوم کو تعلیم دینا یہ عام طور سے نبیوں کی ذمہ داری ہوا کرتا تھا، لیکن ایسی قوم کی طرف بھیجنا جس میں دین کے بنیادی معاملات میں بگاڑ آ چکا ہو، خصوصاً عقیدے میں، تو ان کی طرف دعوت دینا اصول میں بگاڑ کی اصلاح کے لیے ایسے نبیوں کو جب بھیجا جاتا تھا تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، ہر وہ شخص جسے اللہ کے سوا معبود کا مقام دیا جائے اور وہ اس سے راضی ہو، تو وَالرَّسُولُ مَنْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، رسول اس کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ شریعت کی وحی کرے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کا حکم اس کو دے۔ تو کہتے ہیں کہ فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا، کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی کے بعد رسول کا مرتبہ ملتا ہے، پیغام آیا تو نبی، پہنچاؤ تو رسول۔ تو ظاہر بات ہے کہ پہنچاؤ پیغام آیا ہی نہیں تو پہنچاؤ کہاں سے آئے گا؟ تو رسول پہلے نبی ہوتا ہے، لیکن نبی ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو۔ جیسے آدم علیہ السلام ہیں، وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں ہے، عام طور سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ تو ابن عساکر وغیرہ نے بھی اور امام بخاری نے بھی روایت کی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، اول نبی ارسل نوح، پہلے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ تو شیخ ابن عثیمین نے یہ تفصیل یہاں بیان کی ہے۔ پھر آگے شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبَلَدُهُ مَکَّہ، وَبَلَدُهُ مکہ، آپ کا شہر جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے دعوت دی اور اپنی زندگی کا معظم حصہ گزارا، وہ کیا ہے؟ وہ مکہ ہے۔ بعد میں آپ ہجرت کر کے گئے،
وبلدہ مکہ، آپ کا بلد مکہ ہے۔ مکہ کے دو نام قرآن کریم میں آئے ہیں، ایک ام القری اور دوسرا بکہ۔ قرآن میں مکہ کا نام کیا آیا ہے؟ بکہ۔ ایک نام ہے ام القری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اے نبی ہم نے اسی طرح آپ کے پاس، آپ کی طرف ایک عربی قرآن کی وحی کی ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القری کو خبردار کر دیں اور اس کے اطراف جو علاقے ہیں ان کو بھی خبردار کر دیں، وارن کر دیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں یوم الجمع سے۔ یوم الجمع جمع ہونے کا دن، وہ کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، تاکہ آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے خبردار کر دیں۔ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، وہ دن جب آئے گا تو کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 7۔ تو اس کو کیا کہا گیا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القری کون ہے؟ ام القری کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَهِيَ مَکہ، تاکہ آپ ام القری کے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو ام القری سے مراد کہتے ہیں وہ مکہ ہے۔ ومن حولها، اور اس کے آس پاس کے علاقے، ای من سائر البلاد شرقا وغربا، ام القری اور اس کے اطراف، سارا مشرق مغرب سے لے کے پورے علاقے اس میں آ جاتے ہیں، اس کے اطراف کے علاقوں کو آپ ڈرا دیں۔ وسمیت مکۃ ام القری لأنها اشرف من سائر البلاد، مکہ کو ام القری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ سارے علاقوں میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ لأدلۃ کثیرۃ مذکورۃ فی مواضعها، جس کی دلیلیں بہت ساری ہیں اور اپنی جگہ پر ان کا تذکرہ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہاں جو بھی تفصیلات ہیں، مختلف مقامات پر علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو ام القری یہ کیا ہے؟ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ام کا معنی ہوتا ہے ماں، قری بستی، بستیوں کی ماں، لیکن ماں ہی کے معنی میں وہ نہیں آتا ہے، بلکہ جڑ، اصل، بڑا، اہم ترین، اس معنی میں بھی وہ آتا ہے۔ دوسرا نام مکہ کا قرآن کریم میں آیا ہے وہ بکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہی ہے جو بکہ میں ہے، والذی ببکہ مبارکن، جو برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ بکہ اور مکہ کا معنی کیا ہے؟ اس تعلق سے علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ امام شوکانی نے سارے اقوال کو ایک ساتھ جمع کیا اپنی تفسیر میں، جس کا نام ہے فتح القدیر۔ فتح القدیر امام شوکانی کی تفسیر ہے، اس میں کہتے ہیں وَبَکَّةُ عَلَمٌ لِلْبَلَدِ الْحَرَامِ وَكَذَا مَکَّةُ وَهُمَا لُغَتان۔ بلد حرام کے لیے دونوں نام آئے ہیں، بکہ وہی ہے جو مکہ ہے، اور لغت میں اس طرح سے بولا جاتا ہے، عرب ایک لفظ کو دوسرے سے حرف کو بدل کے بھی بولتے تھے۔ وہما لغتان، تو بکہ سے مراد کیا ہے؟ مکہ ہے، اور بلد حرام کے لیے لفظ آتا ہے۔ وقیل ان بکۃ اسم لموضع البیت ومکہ اسم للبلد الحرام۔
اہل علم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جو گھر اس میں ہے اس کے لیے بکہ بولا جاتا ہے، اور پورا جو مکہ ہے، جو البلد الحرام ہے، اس کے لیے مکہ کا لفظ آتا ہے۔ وقیل بکۃ للمسجد ومکۃ للحرم کلہ، ایک قول یہ بھی ہے کہ مسجد کے لیے بکہ کا لفظ آتا ہے، اور مکہ اس کے اطراف پورا جو حرم ہے سب کے لیے آتا ہے۔ حرم پورا مکہ حرم ہے، حرم صرف اتنا نہیں ہے بلکہ پورا مکہ حرم ہے۔ وقیل سمیت بکہ، بکہ کیوں کہا گیا اس کو؟ لازدحام الناس فی الطواف، اس لیے کہ طواف میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، اس اعتبار سے ازدحام کی وجہ سے، ازدحام کراؤڈ، اس وجہ سے اس کو بکہ کہا گیا۔ یقال بک القوم ازدحموا، عربی زبان میں بکہ کا لفظ جو آتا ہے وہ بھیڑ کے لیے آتا ہے، تو بکہ اس لیے کہا گیا کہ لوگوں کا ازدحام ہونے والا ہے اس جگہ پر، اس کا نام ہی ویسا رکھا گیا ہے کہ ہاں ہمیشہ بھیڑ رہے گی، لوگ رہیں گے، آباد رہے گا، تو اتنی کہ بھیڑ ہو جائے اس میں۔ وقیل البک دق العنق، ایک معنی بکہ کا جو لفظ ہے اس میں البک کے ہیں عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے گردن ٹوٹنا یا گردن توڑنا۔ سمیت بذلک لانہا کانت تدق اعناق الجبابرہ، اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے گھمنڈی لوگوں کی گردن یہاں کیا ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا بِمَكَّةَ، اور اس کا جو مکہ نام ہے، کہتے ہیں فَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقِلَّةِ مَا بِهَا، اس کو مکہ کیوں کہا گیا؟ مکہ اس لیے کہا گیا اس لیے کہ یہاں چیزوں کی قلت تھی، جب اس کو آباد کیا گیا وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی تھا وہاں پہ نہ پانی تھا، نہ کچھ پیڑ تھے، نہ کچھ کھانے کے لیے وہاں پہ تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب بسایا اپنی بیوی اور بیٹے کو، حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کو بسایا تو کہا ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے، غیر ذی زرع، جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر محترم گھر کے پاس۔ تو میں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو کہاں بسایا ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو کہاں بسایا؟ ایسی علاقے میں جہاں کچھ بھی نہیں، اور جہاں کچھ اگتا ہی نہیں وہاں آبادی بھی ہوتی تھی نہیں، جہاں پانی ہی نہیں وہاں پر اگتا نہیں، اور جہاں اگتا نہیں وہاں پر لوگ رہتے نہیں تھے، ریگستان میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بسانے کے لیے کہا جہاں کچھ نہیں تھا، اور آج جو آپ کو یہاں نہیں ملتا وہاں ملتا ہے، جو آپ کو یہاں نہیں ملتا وہاں ملتا ہے۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، کیوں بسایا میں نے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرا رب، میں نے اس لیے بسایا تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ اتنی بڑی قربانی کیوں؟ تاکہ وہ تیرے آگے جھکنے والے بنیں، تیری عبادت کرنے والے بنیں، جس میں نمائندہ عمل کیا ہے؟ نماز، الصلاۃ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے کہ دوڑے دوڑے ان کی طرف چلے آئیں، جو یہاں رہتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اس بستی سے جوڑ دیں، اور ان لوگوں سے جوڑ دیں کہ لوگ ان کی طرف تہوی الیہم، ان کی طرف لوگ آئیں، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ انہیں قسم قسم کے پھلوں سے نواز، انہیں رزق کے طور پر پھل ہی پھل دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ لوگوں کو اس بستی کی طرف بھیج، ان کے دلوں کو اس بستی کی طرف آنے کی توفیق دے، اور انہیں پھلوں کے رزق سے نواز، تاکہ وہ تیرا شکر کرنے والے بنے۔
تو اس وقت میں کچھ بھی نہیں تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا. اور آج آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری چیزیں ان کو، بلکہ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کر دیا، اور پھر وہاں جو زمزم بنا اور اس کے بعد پھر لوگ آ کے رکنے لگے اور پھر بستی بڑھتی گئی اور لوگ وہاں آباد ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انتظام کیا. کہتے ہیں وقیلا، اس میں کیوں کہا گیا سمیت بذالک لقلۃ ما بہا، نہ کھانا نہ پینا نہ پانی نہ پیڑ نہ کچھ، وہاں قلت کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے اس کو مکہ کہا گیا. وقیل لأنها تمک المخ من العظم بما ینال ساکنها من المشقہ، کہ ہڈی کا گودا نکال دینے والی چیز. مشقت کی وجہ سے انسان، ایسی مشقت اس کے علاقے والوں کو ہو گویا کہ ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نکل گیا، ایک دم خالی ہو گئے وہ قلت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے. وَمِنْهُ مَكَكْتَ الْعَظْمَ إِذَا أَخْرَجْتَ مَا فِيهِ وَأَمْكَتَهُ إِذَا امْتَصَّهُ. عربی زبان میں یہ لفظ کہاں سے آتے ہیں؟ عربی زبان بہت وسیع ہے. عربی زبان کی ڈکشنری لسان العرب تقریباً 26 والیوم میں ہے، 26. اتنی زیادہ اس میں وسعت ہے، اتنا زیادہ مواد ہے عربی زبان میں، ایک لفظ سے لفظ سے لفظ سے لفظ سے لفظ بنتے جاتا ہے. تو کہتے ومنہ مککت العظم، ہڈی کا گودا نکال لینا، اذا امتص وامکتہ اذا امتصہ، کہ آدمی اس کو چوس لے اس کا گودا، اس کے لیے لفظ آتا ہے، مکہ کا لفظ وہاں سے آ رہا ہے. وقیل سمیت بذلک لانہا تمک من ظلم فیہا ای تہلکہ، اس لیے بھی کہا جاتا ہے مکہ اس لیے کہ اس میں جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اس میں جو ظلم کرتا ہے اس کو اللہ ہلاک کرتا ہے. مثال کے طور پر ابرہہ کا کیا ہوا؟ ابرہہ نے جو کچھ کوشش کی مکہ کو، یعنی بیت اللہ کو ڈھانے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری صورت بتائی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہ سارے معنی اس میں ہیں. قلت کا معنی ہے، مشقت کا معنی ہے، اتنی مشقت کہ گویا کہ گودا ہڈی سے نکال لیا جائے. اور یہاں پر یعنی ظلم کرنے والا ہلاک ہوتا ہے. یہ سارے معنی مکہ سے، مکہ کا سے جڑے ہوئے ہیں. میم کاف کاف، یہ لفظ اگر آپ عربی میں 3 حرف ہوتے ہیں عموماً، ان میں ڈھونڈا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر ڈکشنری میں لفظ ڈھونڈا جاتا ہے جو اس کی اصل حروف اس کے ہوتے ہیں. جیسے یعنی رسول رسل سے ڈھونڈا جائے گا، اس سے سارے الفاظ بنتے ہوئے آپ کو ملیں گے. رسول، مرسل، رسالہ، ارسال، ارسل، سارے الفاظ اس سے بنتے ہیں. تو اس میں جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد پر سارے الفاظ اس سے بنتے ہیں. تو یہاں پر جو مکہ ہے یا بکہ ہے، تو یہ میم کاف کاف، با کاف کاف، اس میں ڈھونڈیں گے آپ کو سارے الفاظ ملیں گے. عربی زبان بہت پیاری زبان ہے، بہت مشکل ہے. سیکھنے والے کے لیے شروع میں مشکل ہے، بعد میں آسان ہے. تو یہ فتح القدیر میں یہ باتیں امام شوکانی نے کہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تعلق رکھتے تھے، وہیں پر آپ پروان چڑھے، وہیں پر آپ نے دعوت کی ابتدا کی، اور پھر مشقت آنے کے بعد جب مجبور ہو گئے تو آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. مکہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں ایک نام اس کا بکہ بھی آیا ہے. تو مکہ کو بکہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ سارے الفاظ آپ نے دیکھے کہ کیا ان کے معنی ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک ویدعو الی التوحید. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے خبردار کرنے کے لیے مبعوث کیا، اور آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. اس لیے آپ کو مبعوث کیا کہ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں. تو شرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا. قرآن کریم میں ان دونوں کے تعلق سے کئی مثالیں، پوری دعوت قرآن میں آپ کی ہے. 2 آیتیں ہم یہاں دیکھیں گے جس سے دونوں باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 64.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ کہیے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے نبی اور اے مسلمانوں اگر یہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں تو تم سب کہو اشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، توحید، ولا نشرک بہ شیئا، شرک، توحید کا اقرار اور شرک کا انکار، ان دونوں کی دعوت آپ نے دی۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں آپ نے فرمایا، اور یہ مستقل آپ کی زندگی بھر کا مشغلہ تھا، ایک دو دن کا کام نہیں، زندگی بھر آپ کرتے رہے یہاں تک کہ وفات کے وقت تک۔ آخری وقت میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد، سجدے کی جگہ، عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آخری وقت تک آپ کو اس بات کا خوف تھا اور آپ ڈرا رہے تھے امت کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اور میں مشرک نہیں ہوں، یعنی میری دعوت میں یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی چل جائے گا، اللہ کی طرف میں جب بلاتا ہوں تو شرک سے پاکی کے ساتھ، کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت مت کرو، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، اللہ کے برابر کسی کو مانو مت، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ کی مثل کچھ نہیں، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وظیفہ تھا۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، مضارع کا صیغہ ہے، پہلے میں دیتا تھا دعوت، ایسا ہے؟ بہت دیا میں نے مکہ میں دعوت، نہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، مسلسل عمل، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، راستہ مسلسل چلنے کے لیے ہوتا ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میرا زندگی کا دائمی وظیفہ یہ ہے، لگاتار عمل یہ ہے، رکتا نہیں، ختم ہو گیا ختم، ہاں چھوڑ دو آپ بس، بہت بلایا اللہ کی طرف، نہیں، میں مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، ایسی دعوت دیتا ہوں نہیں، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، یہ نہیں کہ بے ڈھنگے طریقے سے آدمی لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور شرک میں پڑا ہوا آدمی ضد پر اڑ جائے، نہیں، دعوت کیسی ہوتی ہے؟ حکمت کے ساتھ، علی بصیرۃ، دعوت کیسے ہوتی ہے؟ دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں۔ لیکن کیا صرف میں ہی دعوت دیتا ہوں؟ یہاں میں نے آیت خاص اس لیے چنی ہے کہ کہا انا ومن اتبعنی، صرف میں نہیں بلکہ میری اتباع کرنے والے بھی اللہ کی طرف مسلسل دعوت دیتے رہتے ہیں، سوجھ بوجھ کے ساتھ،
دو پہلو یہاں پر سامنے آئے. وہ یہ کام کبھی چھوڑتے نہیں. چلو توحید کی دعوت بہت ہو گئی, ابھی سوشل سروس میں جائیں گے. بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں, زندگی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں دعوت دیتے, پھر دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا, پھر وہ پڑھاری بن جاتے ہیں. لیکن پڑھاری بننے کی سیڑھی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ چاول کے پیکٹ, گیہوں کے پیکٹ, صابن, بسکٹ, پھر تھوڑا سا لوگوں میں کچھ سوشل کام کرنے لگ جاتے ہیں. سوشل کام جب کرتے تو پھر ایک فوٹو اس کے ساتھ بھی آتا. کس کے ساتھ؟ کمشنر کے ساتھ, پی آئی کے ساتھ, اس کے ساتھ فوٹو آتا. اس کو دے رہے ہیں اور وہ ان کو کچھ دے رہا, تو ان کے پاس ریکگنیشن اس کا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے یہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بھی ہیں. پھر مقامی جو کارپوریٹرز ہوتے ہیں ان سے بھی ملنا جلنا ہوتا ہے ان کا. پھر دھیرے 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 اوپر جانا شروع ہوتے ہیں. پھر دعوت دھیرے دھیرے چھوڑنا شروع کرتے ہیں, اور سوشل کام کی سیڑھی چڑھتے چڑھتے پھر ان کے دل میں بھی کوئی آتا, بھائی تم بھی الیکشن میں کھڑے ہو نا, تمہارے پیچھے بھی بہت پبلک ہے. تو پھر وہ سوشل کام کرتے کرتے وہ اپنا دین بیچنے کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. قوم کا مستقبل بیچتا ہے, کبھی قوم کے سپورٹ اور ان کے کام کرنے کے نام پہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے قوم کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ کسی کو بچائے, اللہ بچائے. یہ راستہ ایسا خطرناک ہے. تو دعوت کے راستے سے خدمت خلق کے راستے سے سیاست, اور سیاست کے راستے سے کفر اور شرک. پھر وہ بھی گھنٹی بجاتا ہوا دکھتا, وہ بھی تلک لگاتا ہوا دکھتا. کرنا پڑتا, سب کو لے کے کرنا پڑتا. قوم کا کام کرنا ہے تو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا. تو شروع ہوا تھا توحید کی دعوت سے, ختم ہوا شرک پہ. ختم کدھر ہوا؟ شرک پہ. یہ میں چھوڑتا نہیں ہوں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ, میرا راستہ یہ, میں اللہ کی طرف بلاتا رہتا ہوں بصیرت کے ساتھ, سوجھ بوجھ کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. علی بصیرت, میں اکیلا نہیں, میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی ہیں, میری پیروی کرنے والے بھی ہیں. تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ کی اتباع کرے. صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا, سب کچھ کر رہا, ہو گیا نہیں. لوگوں کو اللہ سے جوڑنا, یہ بھی آپ کی سنت ہے. یہ دائمی سنت ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, یہ دائمی سنت ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی یہ میدان چھوڑ دے اور پھر دوسرے میدان میں چلا جائے. خدمت خلق آج کل بہت چل رہا ہے نا, کیونکہ میڈیا میں آسانی سے جس کو تقریر نہیں آتی وہ بھی آ جاتا. پھر تقریر کا میدان کیسا ہے, تقریر سب نہیں کر سکتے. تو اب آدمی سوشل میڈیا پر آنے کا ایک دوسرا راستہ ہے. کیا ہے وہ؟ سوشل سروس. سوشل سروس غلط نہیں ہے, آدمی کرے, بھوکے کو کھلائے, جس کے پاس کپڑا نہیں اس کو پہنائے, لیکن شہرت کے لیے نہیں, نام کے لیے نہیں. کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن دعوت کروڑ گنا بہتر ہے سوشل سروس سے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کوئی بول ہی نہیں سکتا اس سے اچھا ہے. اگر یہ ہوتا تو اللہ سارے نبیوں کو یہی کام کراتا ہے. دعوت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. کھلاؤ پلاؤ کچھ بھی کرو آپ, نہیں, اس سے بڑھ کے دعوت ہے. ہمیشہ اس سے بڑھ کے رہے گا, ہمیشہ اس سے بڑھ کے رہے گا. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں خاص طور سے کہ آج کے دور میں یہ راستہ کھل گیا ہے. جہاں وہاں دیکھیں گے آپ, چھوٹی موٹی کچھ جماعت بنا لیتا آدمی, اور پھر سوشل سروس کے نام پہ ہم یہ تقسیم کرتے, وہ کرتے دعوت پوری تباہ کر دیتا ہے. بلکہ بعض اوقات دعوت دینے والے بیوقوف دکھائی دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ توحید, سنت, درس, اجتماع. کیا ہے یہ؟ تھوڑا آگے بڑھو. بعض اوقات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بھئی ہم دعوت کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. کتنے سال سے؟ 15. ایک کو تو لائے نہیں پروگرام میں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, شیطان جو ہے لوری سناتا ہے کچھ نہ کچھ,
کہ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو کھلا رہے پلا رہے، ان کو سب تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، دعوت کے لیے ہموار کر رہے ہیں زمین، لوگوں کا دل نرم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، یہ خود نرم ہو جاتے ہیں، دل نرم نہیں ہوتا لوگوں کا، یہ خود ہی نرم ہو جاتے ہیں، یہ خود ہی وولٹائل ہو جاتے ہیں، ایک دم جیسا دیس ویسا بیس ہو جاتے ہیں، یہ دعوت کا کام کر ہی نہیں پاتے پھر، کیونکہ ان کی اتنے تعلقات ہو جاتے ہیں کہ کسی کا دل توڑ نہیں سکتے، حق بات بول نہیں سکتے، حق بات بول نہیں سکتے، کہ تعلقات حق بات بولنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوتی فنڈ میں سے بھی کٹ ہو کے خدمت خلق کے فنڈ میں جانے لگتا۔ آپ بولیے، اگر آپ اعلان کریں کہ بھائی فلاں جگہ سیلاب ہے، کچھ جمع کرنا ہے اپنے کو، لاکھوں سے کروڑوں سے فنڈ جمع ہو جاتا ہے، لیکن دعوتی میدان کے لیے، مساجد کی تعمیر کے لیے، مدارس کے لیے، جو کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے دین کے لیے، اس کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جائیں لوگ نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے کورونا میں آپ دیکھیے، اور یہ کڑوا سچ ہے، کورونا میں کود کود کے پھدک پھدک کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے لیے سارے لاکھوں کروڑوں سے خرچہ کیے، لیکن علماء بھوکے تھے، ان کے لیے گھروں میں تنخواہیں ان کی نہیں تھی، کوئی پوچھا نہیں ان کو، الا ماشاء اللہ، کوئی نہیں پوچھا ان کو۔ غیر مسلموں کو کھلائیں، راستے پہ کھڑے کھڑے ہو کے فوٹو نکال نکال کے کھلائیں، لیکن علماء مسجدیں بند، مدارس بند، ان کی تنخواہیں نہیں تھی، کسی کو آدھی تنخواہ ملی، کوئی بے تنخواہ تھا، کسی کے ذہن میں نہیں آیا ان کو بھی دینا چاہیے، اس میں گلیمر نہیں، فوٹو میں نہیں آتا نا، اس میں فوٹو میں نہیں آتا، تو ہم اتنا کرتے ہیں، کرنے کے نام پہ ہمارے پاس پیسہ کم ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس دماغ کم ہے، پیسہ کم ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح ترتیب نہیں ہے کہ کہاں کہاں ہونا چاہیے۔ مدارس، کتنے مدرسے بند ہو گئے، کتنے حافظ اور عالم اپنا میدان چھوڑ کے رکشہ ڈرائیور بن گئے، اور چائے پتی اور کھجوریں اور نہ جانے کیا بیچنے لگ گئے، چھوڑ دیے میدان اپنا، کیونکہ وہ بول رہے وہاں 15 ملتا تھا، یہاں 30 مل رہا روزانہ مہینے کا، وہاں 15 ملتا تھا، اور 10 جوتیاں کھا کے ہم کو 15 ملتا تھا، قیدی بن کے 15 ملتا تھا، یہاں آزاد ہو گئے، اب رکشہ لو نکالو، دن کا 1000 تو لے کے آ رہا ہوں میں آرام سے، 30,000 مہینے کا مل رہا ہے، کسی کی بات سننا نہیں، کچھ نہیں، میدان ہی چھوڑ دی ہے، اور پھر لوگ شور مچا رہے ہیں، امام نہیں مل رہا ہم کو، ابھی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کوتاہی بھی تو اس میں ہے نا۔ تو ایک بڑا فنڈ جو ہے ہمارا دعوت کا، یہ خدمت خلق کے نام پہ جا رہا ہے آج، جس کا شاید ہی کوئی حاصل ہو۔ پیٹنے والے برابر پیٹتے آپ کو، آپ کتنا بھی کھلاؤ ان کو نہیں آتا، کوئی پیٹنے والے آپ کو برابر پیٹتے، سیاستداں آ کے ایسا گرم کر دیتا قوم کو کہ آپ کے سارے بسکٹ کھا کے بھی وہ بھول جاتے آپ کو، آپ کی ساری چیزیں کھا پی کے وہ بھول جاتے آپ کو، پھر برابر پیٹتے آپ کو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، سارا ہمارا دینی سارا پیسہ آپ اس میں ڈال دو خدمت خلق کے نام پہ، دینی میدان میں کیا رہے گا پھر؟ دینی میدان میں ہم کو رکھنا چاہیے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے اپنے مسلمانوں کی ضروریات ہیں۔ لیکن آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ مسلمان بڑا طبقہ ہے، وہ نکال کے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ان کو دے رہا ہے، دیجیے، آپ پاس پڑوس میں کیجیے نا، آپ کون منع کیا آپ کو؟ لیکن اس میں کوئی ریشو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ایسا کرتے کیا؟ گھر والوں کو 100 روپے دے اور بازو والے کو 1000 روپے دے، کرتے آپ ایسا؟ نہیں کرتے، آپ ریشو رکھتے اس میں۔ بھائی اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے جب بچ جائے گا تو ہم کو باہر کرنا ہے، امت کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے جب بچ جائے گا باہر کیجئے نا، سارا باہر مسلمان کرے، بیوقوف ہے یہ، نادان ہے یہ، یاد رکھیے، اس پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ دعوت مٹنا نہیں چاہیے، تعلیم، تدریس، لوگوں کی زندگی میں ہدایت آئے، یہ مٹنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ مٹ گیا، ہمارے بچے پھر جا رہے ہیں، نہیں سمجھانے والے ہیں، یہاں پہ دینی مکتب نہیں ہے، مدرسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، نہیں بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، پھر بھاگ بھاگ کے جا رہے، جان جانی کے ساتھ میں جاری نہ بچیاں، کیوں جاری؟ وہ دینی تعلیم کا نظام نہیں ہے، اس کو اللہ کی عظمت معلوم نہیں، رسول کی عظمت معلوم نہیں، اسلام کی قدر اس کو نہیں ہے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، پڑھ لکھ کے ماں باپ نے بڑا کر دیا، اب بھاگ کے گئی گھر چھوڑ کے، کیا کریں گے آپ؟ اب باٹی بسکٹ آپ اسی کو دیجیے جس کے ساتھ بھاگیے،
دیجیے اس کو گھی کے تیل کے ڈبے پہنچائیے اس کے گھر پہ، کھا خوش رہے آپ۔ تعلیم بنیاد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھلاؤ پلاؤ کی آیت سب سے پہلے نازل نہیں کیا، سب سے پہلے پڑھ کی آیت نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھ کھانے پینے سے زیادہ یہ قیمتی ہے، پڑھے گا تو جہنم سے بچے گا، کھا پی کے جہنم سے بچے گا، کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے۔ کبھی کبھی کڑوی باتیں بولنی پڑتی تاکہ ہم لوگ جاگیں۔ اس فیشن کو چھوڑیے، کیجیے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، مسلمان کو بھی دیجیے، غیر مسلم کو بھی دیجیے، کیجیے، آپ منع نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی منع کر سکتا ہے، اللہ نے جس کی اجازت دی، ہم کون ہوتے منع کرنے والے ہیں۔ لیکن تناسب، اس میں آپ کے پاس ایک ریشو ہونا چاہیے کہ آپ اصل کو مار کے آپ دوسرے کو فرع کو بچانے کی کوشش کریں، نادانی ہے یہ۔ آپ پھل کو بچانے میں پیڑ کو قتل کر رہے نا، پیڑ کو قتل مت کیجیے۔ اصل دین کی دعوت ہے، اصل دین کی تعلیم ہے، یہ مر جائے گا ساری خیر نکل جائے گی، پھر دوسروں میں تقسیم کرنے والے مال بھی پھر کیا کریں گے؟ ناچ گانے میں اور کلب میں جا کے خرچہ کریں گے، دینی نہیں زندگی میں۔ کون کسی کو جانے بھائی، انجوائے کرو، وہ سارا پیسہ غلط جائے گا۔ دین، دینی سوچ، ایمان، یقین، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، امت کا درد، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو پرائرٹیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیے۔ ضمن میں بات آ گئی، اس لیے میں نے بتایا کہ میں اور میری اتباع کرنے والے یہ دعوتی کام مسلسل کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سارے کاموں کی ماں ہے، اس سے باقی سارے کام جنم لیں گے۔ بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا اگر دین نہیں رہے گا تو، پڑوسی کو تو بہت بات کی بات ہے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا اگر دین نہیں ہوگا، ماں باپ اولاد کا خیال نہیں رکھیں گے اگر دین نہیں ہوگا، بیوی شوہر، شوہر بیوی، حقوق ایک دوسرے کے اگر معلوم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا بتائیے۔ یہ دین کے ذریعے سے آتا ہے کہ انسان ڈرتا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا تو نقصان ہوگا، آخرت میں پکڑا جاؤں گا۔ وہ ڈر ہے جو لوگوں کو سرکشی سے، زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ ڈر نکال دیجئے زندگی سے، پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ بنا دیا اور آپ کو اس کا اعلان کرنے کے لیے کہا، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ جہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ضروری ہے، وہیں شرک سے براءت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ میں شرک نہیں کرتا، میں اللہ کو مانتا بولنا کافی نہیں، میں غیر اللہ کو اللہ کا مقام نہیں دیتا، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، یہ بولنا بھی ضروری ہے۔ صرف اللہ کو مانو نہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود مت مانو، یہ بھی بولنا ضروری ہے۔ اس سے دعوت مکمل ہوتی، اس لیے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں انکار کی بات ہے، انکار کی بات ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی جو سورہ یوسف میں اللہ نے ایک ہی آیت میں بتا دی، سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سیکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔